اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم ایک شرعی مسئلے کے اوپر قرآن و حدیث کی روشنی میں نگاہ دوڑائیں گے، دیکھیں گے کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور قرآن اور حدیث کے اندر اس کا کیا مقام ہے۔ بابوں کی بات نہیں کریں گے، کتابوں کی بات کریں گے۔ جی، میں نے بغیر کسی مسلک کی طرفداری کیے بغیر جو حق بات ہے اصول دین کی روشنی میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوتا ہوں، تو آج ہم 11ویں کے مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو 11ویں کا ورڈز ہندوستان اور پاکستان میں مشہور ہے اور بغداد کے اندر یہ الفاظ مشہور نہیں بلکہ کچھ اور نام دیے جاتے ہیں جو کہ آپ نیٹ کی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں کے علماء کچھ اور نام دے دیتے ہیں تو وغیرہ وغیرہ، مختلف سوڈان کے اندر کچھ اور نام ہوتا ہے۔ اصل میں اس فعل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ فعل بدعت ہے، گھڑا ہوا ہے، یعنی بدعت سیئہ میں سے ہے یا یہ سنت رسول ہے؟ ہم حدیث سے پوچھیں گے، حدیث سے دیکھیں گے کہ 11ویں کا جو معاملہ ہے یہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک قاضی یا مفتی اس کے لیے اصول ہے کہ جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھے کہ جناب آپ بتائیں کہ یہ مسئلہ شریعت کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو قاضی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے ریٹن طور پر سوال لکھواتا ہے کہ آپ جس مسئلے پر جواب آپ کو چاہیے، فتویٰ چاہیے، وہ مسئلہ لکھ کے دو۔ پھر جب سوال سامنے آتا ہے تو پھر سوال کی کنفرمیشن کے لیے جہاں جہاں سوال کی ضرورت ہوتی ہے حاکم اس شخص سے مزید سوال کرتا ہے۔ قاضی قضا کہہ لیں، حاکم کہہ لیں، مفتی کہہ لیں، یعنی جو بھی فتویٰ صادر کرنے والا ہے، یعنی یہ فتویٰ دینے کے اصول ہیں، شرعی مسئلہ اخذ کرنے کے اصول ہے کہ جب آپ تک ایک بات پہنچے کہ فلاں قبیلے والے یہ عمل کرتے ہیں تو پہلے اس قبیلے کے جو وہ عمل ہے وہ لکھا جاتا ہے پیج پر۔ لکھا جانے کے بعد پھر اس پہ کنفرمیشن کرائی جاتی ہے کیا قبیلے والوں کا وہ یہی موقف ہے، اس کے بعد پھر شرعی حیثیت اس پہ صادر کی جاتی ہے۔ اب اہل سنت کا جو طبقہ ہے، اہل سنت کا طبقہ ہے اہل سنت جماعت بریلویہ، تو اہل سنت جماعت بریلوی جو ہے ان کے ہاں ایک 11ویں پائی جاتی ہے، 11ویں ایک فعل پایا جاتا ہے، ایک عمل پایا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ عمل کرنا حرام ہے، اسے کھانا حرام ہے، اور یا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، ٹھیک ہے، اور یا اللہ کے رسول کی حدیث سے اس کے بارے میں احکام کیا ہیں اس طرف ہم دیکھیں گے۔ اس پر ہم اسی اصولوں کے اوپر جو ایک مفتی فتویٰ لکھتا ہے اور پھر اس پہ جو ہے نا حکم صادر کرتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اسی طریقے سے ہم کریں گے۔ اب جو مکتبہ فکر بریلوی ہے ان کا یہ عمل ہے تو ان کے پاس چلتے ہیں، ان کی ساری کتابیں جو 11ویں کے اوپر ہیں اس کے جو اوپر انہوں نے اس پہ دعویٰ لکھا ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، آپ نیٹ کی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں نے بذات خود جن علماء بریلویہ سے پوچھا کال کر کے کہ آپ بتائیں کہ یہ 11ویں کیا ہے، تو انہوں نے اس کی جو تعریف کی وہ یہ کی ہے کہ 11ویں حضور غوث العظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آپ کی وفات ہو گئی، تو آپ کی وفات کے بعد ایک دن جو ہے سب لوگ مہینے میں اکٹھے ہوتے ہیں اور مہینے کی 11 تاریخ کو جو ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور نعت حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے، اور آخر میں جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرز زندگی، ان کی زندگی کی طرز کیا تھا، آپ کی ریاضات، آپ کی تقوی اور جو ہے محاسن بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے لیے دعا کی، آپ کے لیے اصال ثواب کی دعا کی جاتی ہے آپ کے درجات کی بلندی کے لیے۔ یہ فعل ہوتا ہے۔ اب جب کوئی بھی فتویٰ ہوتا ہے نا وہ کسی مسئلے کی نوعیت پہ ہوتا ہے، یعنی ایک شخص نے طلاق دے دی تو اب مسئلے کی نوعیت دیکھی جائے گی کہ وہ جو کام طلاق دی گئی ہے وہ کس طریقے سے دی گئی ہے۔ 3 طلاقیں دی ہیں، ایک مجلس میں دی ہیں، اس کی حالت کیا تھی، وہ مجبور تھا یا غصے میں تھا، اس نے کس انداز میں، وہ پوری مسئلے کی نوعیت لکھنے کے بعد پھر قاضی اس پہ فتویٰ دیتا ہے۔ تو جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اس پہ مزید بات کی کہ جناب اس کو 11ویں کا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ 11ویں کا نام بغداد میں تو کوئی نہیں دیتا۔ بغداد میں آپ جائیں ان کے مزار کے اوپر ہر 11 تاریخ کو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور جو ہے وہ دعا فتح کر رہے ہیں، بلکہ پورا سال لوگ جوگ در جوگ آ رہے ہیں، ان کے لیے سال ثواب کر رہے ہیں۔ تو پورے سال کے اندر بغداد کے مختلف گوشوں میں ان کے مزار کے علاوہ
لوگ جو جمع ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر، اور اس طریقے سے جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے مسجد کے اندر میٹھی چیز کا کھانے کا، اور پہلے جو ہے قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد عبدالقادر جیلانی کا تقویٰ بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور غریبوں میں جو ہے وہ کھانا بھی تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس کی طرف ہم جاتے ہیں کہ اس احصال ثواب کی نیت سے یہ کام ہوتا ہے۔ اس کا نام 11ویں رکھا گیا ہے۔ پھر میں نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے سٹارٹ کی کہ یہ 11ویں کا نام کیوں دیا ہے جناب، 11ویں کا نام کیوں دیا ہے؟ تو معلوم میں اسے پتہ کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ 11ویں کا نام فقط ایک نام ہے، اور شریعت کا حکم جو ہے وہ ناموں کے اوپر شریعت کا احکام نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ اب کسی کی کریکٹر پہ قوات ہوتی ہے، ناموں کے اوپر نہیں ہوتی۔ کسی کام فعل جو ہو رہا ہے وہ فعل کیسا ہے، اچھا ہے، مذموم ہے تو مذموم کے جو زمرے میں جائے گا، اچھا کام ہے تو اچھے کام کے زمرے میں جائے گا۔ اب جب وہ کام دیکھا گیا تو کام تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، احصال ثواب کرنا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے جو ہے کے لیے وہ کنواں کھدوا کر کے احصال ثواب کر دیا، اور کئی صحابہ نے جو ہے اس طریقے سے اپنے والدین کے لیے احصال ثواب کے لیے کنویں کھدوائے، اور اس طریقے سے وہ روایتیں موجود ہیں۔ تو کسی احصال ثواب کا تو طریقہ موجود ہے، اور اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ کھانا پکا کر کے مہمانوں میں تقسیم کریں، لوگوں میں تقسیم کریں ثواب کی نیت سے، تو وہ آپ کی نیت صالح ہے، تو وہ کھانا جو ہے اللہ کی رضا کے لیے آپ جہاں بھی تقسیم کریں گے، سارا سال تقسیم کریں، 11 تاریخ کو تقسیم کریں، 12 کو کریں، یعنی 11 تاریخ کو منع تو نہیں ہے نا، تو یہ تو تقسیم کرنا یہ بھی ثواب ہے۔ تو اللہ کے نام پر کھانا تقسیم کرنا، خیرات کرنا، تو یہ بھی ثواب۔ محفل کروانا، قرآن کی جو ہے وہ تعلیم دینا، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، اور عبدالقادر جیلانی کی زندگی اور اس حسنہ کا بیان کرنا، ان کے تقوی کو بیان کرنا، یہ بھی جو ہے ثواب۔ تو یہ سارے ثواب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور آخر میں دعا کرنا بھی ثواب۔ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو اللہ کو یاد کرنا بھی ثواب۔ تو یہ ثواب اور اچھے کاموں کا مجموعہ، اگر یہ جو ہے اس پہ حدیث پہ تو کوئی انکار نہیں ہے نا، سارے ثواب کے اوپر حدیث کی بھی جو ہے اجماع ہے، وہ بھی مانتے ہیں، اس میں اجماع ہے، تو احصال ثواب پر کسی کا اختلاف نہیں کہ احصال ثواب میت کرنا چاہیے۔ اور بخاری اور مسلم کے اندر روایتیں بھی ہیں کہ بزرگوں کی طرف سے حج کریں، اچھے اعمال کریں، اچھے کام کریں، اور وہ بزرگوں کے لیے آپ جو فوت شدہ کے لیے دعا کریں ان کے لیے، تو یہ اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، تو اس پر اختلاف نہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ 11ویں کا جو لفظ ہے، تو 11ویں کے لفظ کے اوپر تو میرے خیال میں فتویٰ نہیں آتا، کوئی منطق دین کے اندر نہیں ہے۔ اگر لفظ کے اوپر گرفت کی جائے نا تو یہ اہل حدیث کانفرنس، اب کانفرنس پہ اجماع ہے، کانفرنسیں کروانا وہ ملا کسی طرح کی بھی ہو یہ جائز ہے، لیکن کانفرنسوں کے نام رکھ لینا، احصال ثواب کرنا تو جائز ہے، خیرات کرنا، قرآن پڑھنا، قرآن کی محفل کروانا، اس کے لیے بعد دعا کرنا، یہ اس پہ اختلاف نہیں ہے، یہ جائز ہے، اور کانفرنس کروانا بھی جائز ہے، چاہے دیوبندی کروائیں، بریلوی کروائیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن کانفرنسوں کے جو نام ہیں، یہ صحابہ کرام کے دور میں کسی کانفرنس نے نہیں کروائی، نام رکھے ہیں۔ اہل حدیث کانفرنس، شہدائے اسلام کانفرنس، شہدائے بدر تو کسی نے نہیں کروائی، ابو بکر صدیق کانفرنس تو کسی صحابی نے نہیں کروائی، تابعین تبع تابعین ایسی کوئی کانفرنس، میلاد النبی کانفرنس کسی صحابی نے میلاد النبی کانفرنس کروائی ہو، یعنی کانفرنس کروائی ہو اس کا نام میلاد النبی کانفرنس ہو، یعنی محفل ذکر میلاد کرنا اس میں کوئی حرج نہیں، ذکر شہدائے اسلام کرنا، ان کے نام کی جو ہے ایک کانفرنس کروانا، اس میں قرآن و حدیث پڑھنا، اس میں کوئی حرج نہیں، قرآن پڑھنا، جہاد کی آیتیں پڑھنا، کوئی حرج نہیں ہے جی۔ اہل حدیث کانفرنس کروانا اور حدیث اس کے اندر پڑھنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ جو نام ہے، نام جیسے 11ویں نام ہے، میں نے پہلے کہا یہ احصال ثواب کی محفل ہے، بغداد کے اندر کوئی 11ویں نہیں کہتا ہے اس کو۔ یہ ہندوستان دیکھیں اپنے علاقے میں لوگ ایسے کئی دن ہیں جن کو نام رکھ لیتے ہیں ان کے، تو نام رکھنے سے شریعت منع نہیں کرتی، کوئی بھی نام آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ایسی کئی ایک دین کے اندر ہیں چیزیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نام رکھے گئے ہیں، دین کے اندر ایسے کئی کام ہیں جن کو نام کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، تو ناموں کے ساتھ منسوب کرنے سے یہ فلاں مسجد ہے، یہ فلاں نام کی مسجد ہے، تو ہے تو مسجد بھائی، تو یہ احصال ثواب کی محفل ہے، نام کوئی بھی رکھ دو تو احصال ثواب کی محفل ہے، اس میں کوئی اختلاف ہو کسی کا نہیں ہے، احصال ثواب کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔
اور اصال ثواب کی کوئی اور نوعیت ہو تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے دعا کرنا اور کھانا تقسیم غریبوں میں کر کے اس میں اصال ثواب کرنا، اس میں کوئی اختلاف ہو نہیں ہے۔ یہ تو بہت سارے اچھے کاموں کا اجماع ہو جاتا ہے، ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ نام ہے 11ویں کے لفظ پر، کہ قرآن و حدیث میں یہ کہاں ہے؟ تو قرآن و حدیث میں اہل حدیث بھی نہیں ہے، اہل حدیث کانفرنس کا نام بھی نہیں ہے، شہدائے اسلام کا، یہ بخاری کا نام بھی حدیث میں نہیں ہے۔ اب کوئی منکرین حدیث کہتا ہے یہ بخاری اللہ کے رسول سے دکھاؤ، لفظ بخاری صحابہ کرام سے دکھاؤ، کدھر ہے بھائی؟ ہم یہ کہتے ہیں لفظ بخاری کو آپ اگنور کرو، یہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے نام رکھ لیا کہ بخاری نے لکھی ہے تو بخاری کے نام سے منسوب کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس نے کتاب لکھی اس کے نام سے منسوب ہو گئی۔ اگر کتاب کی پہلی جو صفحہ ہے اس کو اگنور کر کے اندر جائیں تو اندر حضور کی حدیثیں ہیں، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ 11ویں کا ٹائٹل ہے، اس کو اگنور کر دیں۔ یہ لوگوں نے ہندوستان کے اندر اپنی سہولیت کے لیے ایک نام رکھ لیا ہے، ایک دن کو مقرر کر لیا ہے، 11واں دن، 12واں دن جو ربیع الاول کا 12 منسوب کر لیا ہے۔ تو یہ دن کو مقرر کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسلام میں جو عقیقہ ہے 7 دن کے بعد کرنا ہے جی، 7 دن کے بعد۔ تو اسی طریقے سے اور کئی معاملات ہیں، عید کے دن اتنے ہیں، تو شریعت اسلام میں کئی دن مقرر کیے گئے ہیں۔ تو اس طرح کی سہولات، یہ جو آج ہم ٹائم فکس کرتے ہیں، کسی سے ابھی اس طریقے سے ٹائم فکس نہیں کیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نماز جنازہ فلاں دن فلاں ٹائم پہ پڑھی جائے گی جناب فلاں مسجد کے اندر، تو اس طرح کی مخصوص کرنا یہ ہماری سہولیت کے لیے ہے۔ اور اسی 11ویں کو جب بغداد کے اندر کرتے ہیں تو کوئی 11ویں نہیں کہتے، اس کو ثواب کی محفل کہا جاتا ہے، اس کو اس سال ثواب کی محفل کہا جاتا ہے۔ تو اس سال ثواب کے اوپر کسی کا اختلاف ہو نہیں ہے، لہٰذا اس سال ثواب پہ کسی کا اختلاف نہیں۔ نام بخاری کی طرح، ظاہر سی بات ہے بخاری کی کتاب تھی تو بخاری سے منسوب ہو گئی، تو 11ویں حضور غوث اعظم سے منسوب ہو گئی، محفل جو ان کے نام کی ہے، تو باقی اس میں کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں بخاری کا ٹائٹل کا اگنور کرو، بخاری کے اندر حدیثیں ہیں۔ 11ویں کا ٹائٹل اگنور کرو، اندر جو ہے وہ 11ویں ہے، اس میں کسی کا جو ہے وہ کوئی اختلاف ہو نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک بھائی نے کہا رسم، کہ بعض لوگوں نے اس کو کتابوں میں رسم لکھا ہے کہ یہ رسم ہے، تو بھائی یہ بھی ایک جہالت ہے۔ اسلام میں ہزاروں رسمیں ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ رسم کہتے ہیں کسی کام کو باقاعدگی کے ساتھ کرنا۔ اب یہ بل ہر مہینے آپ کو آتا ہے نا، تو اس کو رسم کہا جاتا ہے کہ یہ رسم ہے، ایک بل رسم کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ نکاح کرنا یہ بھی ایک رسم ہے، اور نکاح کے اوپر ولیمہ کرنا یہ بھی رسم ہے، اور ولیمے کے ساتھ ڈانس ڈھول باجے یہ بھی رسم ہے۔ لیکن ان میں فرق ہے، بعض رسوم مذموم ہوتی ہیں، اسلام میں حرام ہے، جیسا کہ یہ ناچ گانا، لیکن بعض جو رسوم ہیں وہ سنت بھی ہوتی ہیں اور بعض مستحب بھی ہوتی ہیں، جیسے ولیمہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو رسوم کا جو لفظ بعض جگہوں بعض علماء لکھتے ہیں کہ یہ رسم ہے، تو رسم بھی مانا جائے تو علماء لغویہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، رسم کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ طریقہ، ایک وہ کام جو باقاعدگی سے ہو رہا ہو، علماء لغویہ نے لکھا ہے، تو لہٰذا اس کو رسم بھی کہہ دیں اگر آپ، اور بعض لکھا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا اس عمل کو شرعی لحاظ سے جب ہم پرکھتے ہیں تو اس عمل کا نام جو ہے وہ نیا ہے، باقاعدہ یہ اصل عمل کیا ہے؟ یہ عمل کیا ہے؟ یہ بالکل یہ قرآن و حدیث میں پڑھا جاتا ہے۔ جیسے حدیث ہمارے پاس پرانی ہے، بخاری اور مسلم نام بعد کے ہیں، نئے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ قرآن اس صورت میں ہمارے پاس پہلے نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو صحیفہ قرآن اس صورت میں ہے ہمارے پاس، قرآن پہلے سے ہے، لیکن یہ ایک نئی چیز ہے ہمارے پاس، کتاب کی صورت میں ہے۔ تو یہ عمر فاروق نے اس کو جمع کیا اس طریقے سے، تو یہ بعد میں صحیفے بنے اور یہ ہمارے پاس پہنچے۔ تو یہ تفسیر القرآن کا طریقہ، تفسیر القرآن کا موضوع پہلے بھی تھا، لیکن آج تفسیر القرآن کا موضوع کتابیں لکھی جاتی ہیں اور کئی اسرائیلیات بیچ میں ڈال دی جاتی ہیں تفسیروں میں بھی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے تفسیر کام کرنا ہی غلط ہے؟ نہیں، وہ اسرائیلیات کو چھوڑ دیں گے، باقی تفسیر کام اچھا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کرام بھی تفسیر کرتے تھے، تو اسی طرح سے اصحاب صحابہ کرام بھی کرتے تھے، کام وہی ہے۔ ہاں، اس کی یہ نوعیت اس کا نام نیا رکھ دیا گیا ہے۔ نام کو نہ دیکھو، جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ مسئلے کی نوعیت پہ دیا جاتا ہے کہ وہ کام کیا ہے، کام کیسے ہو رہا ہے، کام کیسے ہو رہا ہے، کام کو دیکھا جائے گا۔ فتویٰ کام کے اوپر ہوتا ہے، ناموں کے اوپر نہیں ہوتے فتوے، ٹھیک ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.